السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص اور حیران کن ہے اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا بڑا اور خوبصورت بنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے، ہماری سوچ سے بھی بہت بڑا۔ اور اگر آپ کو سچ میں یہ سب جاننا ہے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن کے اندر پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وہی رات کو دن میں لپیٹتا ہے کہ وہ اس کے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند ستاروں کو پیدا کیا، سب اسی کے حکم کے مطابق کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو، سب مخلوق اسی کی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب بڑی برکت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کائنات کی تخلیق کا سارا مرحلہ اور ٹائم پیریڈ ہمارے خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بیان قرآن کریم کے اندر تقریباً 7 جگہ پر بالکل ایک جیسا ہی موجود ہے، جسے پڑھ کر بالکل ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس عظیم و شان کائنات کو صرف 6 دنوں کے اندر پیدا کیا اور 7ویں روز اپنے عرش پر واپس چلا گیا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ سن کر ایک عام انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی کام کرنا صرف کن کی دوری پر ہے اور اگلے ہی لمحے فیکون یعنی ہو جاتا ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کرنے میں 6 دن کا ٹائم کیوں لگا دیا؟ بس ایک ہی لمحے میں کن کہہ کر اسے کیوں نہیں بنا دیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ٹائم کی پابند ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر وہ خالق کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ٹائم ایک ایسی تخلیق ہے جسے پیدا کیا گیا، اور کوئی خالق اپنی تخلیق کا پابند بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ دوستو، کسی بھی دین کو نہ ماننے والے ایتھیسٹ یعنی جن کا ماننا ہے کہ انسان کا پیدا ہونا اور پھر مر جانا محض ایک اتفاق ہے، جیسے دنیا کے باقی جانور، پودے اور کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، بلکہ کئی غیر مسلم بھی ہمیشہ ایک سوال کو ہتھیار کے طور پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیشہ ان سے کرتے رہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے کہ جب کوئی بھی زندہ چیز موجود نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا تھا۔ اب دیکھا جائے تو یہ بہت ہی انسانی سوچوں کو اور دماغ کو ہلا دینے والا ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ ملنے پر انسان خود سے اس کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کرے گا، اور آخر میں اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین و ایمان مسلسل کمزور ہونے لگے گا۔ لیکن دوستو، صرف ایک لائن میں یا آسان الفاظ کے اندر میں اس کا جواب سمجھانا چاہوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹائم یعنی وقت بذات خود اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ ٹائم کو بذات خود اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے موت کو پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ تخلیق اس کی مخلوق ہے اور وہ اپنی پیدا کرنے والے کے حکم کے تابع ہے، کیونکہ خالق اپنی تخلیق کا غلام کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ مزید ہمیں ٹائم کو سمجھنے کے لیے اس کی نیچر کو سمجھنا ہوگا۔ ہماری دنیا میں عام طور پر دیکھنے کو یہی لگتا ہے کہ وقت ہر ایک کے لیے یعنی کہ دنیا کے ہر انسان کے لیے اور اس پوری کائنات کے لیے بالکل ایک طرح سے گزر رہا ہے، لیکن آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ٹائم ریلیٹیو ہے، یعنی کہ یہ 2 لوگوں کے لیے بالکل الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق ٹائم اور سپیس کے اندر ایک ریلیشن موجود ہے، کیونکہ سپیس میں جانے پر وقت بالکل مختلف طریقے سے بیہیو کرتا ہے۔ دوستو، وقت کا آغاز اس کائنات کے آغاز سے ہی ہوا۔ اس کائنات کے بننے سے پہلے ٹائم جیسی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ دوستو، کچھ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ کم و بیش 18,000 عالمین کو تخلیق کرنے سے پہلے جب اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز موجود نہ تھی تو اس وقت صرف ایک ذات موجود تھی، اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات تھی۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے یہ چاہا
کہ میری ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات موجود ہو جو اس کی خدائی کی وسعتوں سے لے کر اس کی قدرت کے کمالات تک اور اس کے تمام معجزات جان کر اور اس کی طاقت اور شان کو پہچان کر اس کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے۔ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم کن کو نافذ کرنے سے 4,24,000 آسمانی سال پہلے اپنے وجود کی پہچان کروانے کے لیے اپنے ہی نور میں سے سب سے پہلے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا۔ پس جیسے ہی یہ نور تخلیق ہوا تو یہ نور اپنے خالق کی کبریائی کو جان کر اور اس کی کبریائی کے مقام کو پہچان کر اور اس کی قدرت کے کمالات کو جان کر اپنے سچے رب کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنے لگا، اور یہ نور اسی طرح لاکھوں سال تک اپنے خالق یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا۔ پس جب اس نور کو پیدا کرنے والے پروردگار نے ان 12 حجابات کے اندر بھی اپنے محبوب کے نور سے اپنی پاکیزگی کو سنا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم جاری فرمایا، اور اس حکم کے نتیجے میں کرسی کو وجود میں لایا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے کرسی کے بعد لوح اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے قلم کو یہ حکم جاری کیا گیا کہ اے قلم اپنے پروردگار کے نام سے لکھنا شروع کر۔ تو اس وقت قلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اپنے لکھنے کی ابتدا میرے اس کلام سے کر اور لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پس جیسے ہی قلم نے نام خدا کے ساتھ نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ عظیم و شان والی شخصیت کون ہے جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم اگر تو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو جان لے اور اس نور کی شان کو پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے، وہ محبوب جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور جس نے سب سے پہلے تیرے رب کا ذکر کیا۔ اور اے قلم یہ سن لے کہ جب تیرے رب کی تعریف بیان کرنے کے لیے کوئی بھی موجود نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب کی تعریف کی۔ اے قلم تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ اب تیرے پروردگار کا ارادہ ہے کہ ان قریب تیرا پروردگار بہت سے عالمین کو پیدا کرے گا، اور ان تمام عالمین پر وہ اپنے محبوب کو ایک ایسا مقام عطا کرے گا جو مقام تیرے پروردگار نے اپنے حبیب سے پہلے نہ کسی کو عطا کیا ہوگا اور نہ ہی ان کی ذات کے علاوہ کسی کو عطا کیا جائے گا۔ دوستو اس طرح اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا تعارف قلم سے کروایا، اور پھر اس تعارف کے بعد نام محمد کو سب سے پہلے لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ لکھا گیا، اور یہ نام محمد 4000 آسمانی سال تک لوح محفوظ پر نور کی طرح چمکتا رہا۔ پیارے دوستو اسی طرح لوح قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور میں سے چند عالمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک حکم جاری کیا تو نور محمدی 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے پہلے حصے سے عرش کو پیدا کیا، اور دوسرے حصے سے آسمانوں کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے چاند اور زمین کو پیدا کیا گیا، اور چوتھے حصے سے سورج جیسے بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا۔ لیکن ان چاروں حصوں سے یہ سب کچھ بنانے کے باوجود بھی یہ سب کچھ تاریک اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اندھیرے میں ڈوبے ہوئے عالموں کو روشن کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نور کے 5ویں حصے سے پہلی مرتبہ روشنی کو پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کائنات کے اندر روشنی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ دوستو کچھ مسلمانوں کا ماننا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو بے شک وہ انسانی شکل میں مابعوث کیے گئے، لیکن حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ایک نور ہے جس نور سے یہ تمام کائنات چمک رہی ہے۔ دوستو لیکن آج کے دور میں سائنس یہ مانتی ہے کہ کائنات ایک نقطے سے پھیل کر دھوئیں اور گیسز میں بدل گئی،
جس سے تمام ستارے، سیارے، چاند اور گلیکسیز وغیرہ بننا شروع ہوئی، جس کے بارے میں ذرا سا بھی اندازہ آج سے 100 سال پہلے کے انسان کو بالکل بھی نہیں تھا۔ دوستو، اللہ چاہتا تو اس کائنات کو ایک لمحے کے اندر بھی بنا سکتا تھا، لیکن 6 دن میں ہی کیوں پیدا کیا؟ تو اسے آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے آپ سب سے پہلے خود سے سوال کریں کہ اللہ نے آپ کو 9 مہینے کے اندر پیدا کر کے آخرکار اس دنیا کے اندر بھیجا، صرف ایک دن کے اندر کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو اس چیز پر بھی قادر تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنے عظیم و شان کام اور مشکل ترین کام آسانی سے خود بخود ہوتے رہتے تو کون ان پر غور و فکر کرتا اور اپنے خالق کی موجودگی کو محسوس کرتا؟ اگر اللہ چاہتا تو صرف اس زمین کو ہی پیدا کر دیتا۔ ایک نہ ختم ہونے والی اتنی عظیم و شان کائنات کو پیدا کرنے کی بلا ضرورت ہی کیا تھی؟ اس سب کا جواب ہے انسان کے غور و فکر کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہر مشکل ترین تخلیق کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کر کے اپنے خالق تک جا پہنچے۔